السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، ابھی ریسنٹلی جو ہے 58 سیشن ہوا یونائٹڈ نیشنز کاؤنسل فار ہیومن رائٹس کا، اور اس میں جو ہے سرپرائزنگلی انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ ایک بڑا گلوبل اٹینشن میں آیا اور اسپاٹ لائٹ میں آیا، ہائی لائٹ ہوا. وہ اس طریقے سے کہ وہاں پر جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس وولکر ٹرک جو ہے انہوں نے سوالات اٹھائے. خاص طور پر انہوں نے جو ہے ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا ریفرنس دے کے، حوالہ دے کے یہ بات کہی کہ وہاں پر ریپریسو لاز ہیں، وہاں پر آربیٹریری ڈیٹینشنز ہیں، اور وہاں پر جو ہے ہیومن رائٹ سچویشن بڑی گریو ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے جب انہوں نے جیسے ہی جو ہے ہائی لائٹ کی، حالانکہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں متعدد برننگ تھیٹر آف وار ہیں. آپ دیکھتے ہیں یوکرین کا معاملہ جو اس وقت جو ہے کیسے جیو پولیٹیکل جو ہے پاور اسٹرگل اس کے بیچ میں ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ کنفلکٹ جو ہے وہ بھی ساتھ میں پیرل چل رہا ہے، جینوسائڈ وہاں پہ چل رہی ہے. ایسے میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایون ابھی بھی ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر جو ایون ڈسکشن میں بھی آئے گا، اسپاٹ لائٹ میں بھی آئے گا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے یونائٹڈ نیشنز کے اوپر جو ہے جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں یا جو تھوڑے سے طاقتور ملک ہوتے ہیں وہ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے سے اثر و رسوخ رکھتے ہیں، مگر بھارتی ڈپلومیسی جو ہے چاروں شانے چت ہو گئی. بھارتی ڈپلومیسی کے منہ پر اس وقت تماچا پڑا جب یہ کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ ہوا، اور کس طریقے سے انڈین رجیم کی ریپریسو پالیسیز جو اس کی جو ہے وہ ڈریکونین ہولناک پالیسیز جو ہے کشمیر کے اندر وہ ہائی لائٹ ہو گئی. تو اب سوال یہ ہے کہ جب انڈیا جو ہے ایک نیریٹو کو شیپ کرنے کی، ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کے اوپر جو ہے الزام ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے اوپر ایک نیریٹو فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی جیسے کہ میں ایک نریندر مودی کا ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ بھی دیکھوں جس میں وہ پاکستان کو سولی الزام ٹھہراتے ہیں، مرود الزام ٹھہراتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پراکسی وارفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ. تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا مقدمہ جب عالمی پاور کوریڈور سے بھی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، انڈیا کے پاس کون سا جواز رہ جاتا ہے؟ انڈین ڈپلومیسی اتنی زیادہ جو ہے چاروں شانے شت کیسے ہو جاتی ہے؟ انڈیا کی اتنی ریجنل ہیجمنی کی کوششوں کے باوجود بھی کشمیر کا عالمی جو ہے اٹینشن سیکنگ کے اندر آنا، یہ کیا میسج دیتا ہے عالمی اسپاٹ لائٹ میں آنا؟ یہ تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نجیب الغفور خان صاحب، آپ JKLC میڈیا ہیڈ ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا نجیب صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس طریقے سے ہمیں جو ہے ہیومن رائٹس پلیٹ فارمز کے ذریعے سے، اقوام متحدہ ہے، اس قسم کے ادارے ہیں، ہمیں ایڈوکیسی اس طرح نظر نہیں آتی. لیکن سرپرائزنگلی ابھی جو 58 سیشن ہوا UN کی ہیومن رائٹس کونسل کا، اس کے اندر کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ہائی کمشنر وولکر ٹرک نے جس طریقے سے، جس انداز سے اٹھایا، یہ کیا میسج دیتا ہے دنیا کو بھی اور ایون انڈیا کو بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے ایک اتنے امپارٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے مجھے انوائٹ کیا. بنیادی طور پر جو مسئلہ کشمیر ہے وہ کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کا مسئلہ ہے. دنیا اس کو جانتی ہے کہ یہ جو حق خودارادیت کے مسئلے ہوتے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اب بھارت جو ہے وہ ایک عرصے سے جو غیر ضروری پروپیگنڈا کر کے کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت کی تحریک تھی اس کو دبانے کے لیے وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ لابی بھی کر رہا تھا، اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک منفی پروپیگنڈا کر کے، جس طرح بھی انہوں نے انٹرویو میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا، وہ دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کرتا ہے. لیکن کشمیریوں کی تحریک کے اندر جو قربانیاں دی گئی ہیں، اور ان قربانیوں کے علاوہ کشمیریوں نے جو ایک مزاحمت شروع کی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ بنا، دنیا کی نظروں میں آیا، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ انتہائی ڈریکونین لاز مقبوضہ جموں کشمیر میں اپلائی کر کے کشمیریوں کی تحریک کو دبانے کے لیے وہ ظلم اور جبر کر رہا ہے. وہ ایک پروپیگنڈا، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ایک ہمارا ازلی دشمن ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، یا معاشی اور سیاسی استحکام آنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کی راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو یہ ساری باتیں کھٹکتی ہیں، اور وہ ان تمام باتوں کو کل کرنے کے لیے وہ منفی پروپیگنڈے کا سہارا لے کر دنیا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ نے جیسے بتایا کہ کس طریقے سے بھارت چونکہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے. اس وقت میں اگر آپ کے سامنے ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ PM مودی کا، نریندر مودی کا رکھوں آپ کے سامنے، جس میں وہ جو لیکس فرائیڈمن پوڈ کاسٹ لینے والے براڈ کاسٹ تقریباً 16 مارچ کو ہوا تھا، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی جب پاک بھارت بائیلیٹرل تعلقات کی بات آتی ہے، کہتے ہیں جی صرف پاکستان رسپانسبل ہے ایک دو طرفہ تعلقات کی خرابی کا، چونکہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک پراکسی وارفیئر جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے، یہ تمام چیزیں تو اس بیانیے سے بالکل متضاد نہیں ہیں؟
اس مودی کی طرف سے یہ الزامات تو بالکل بے بنیاد ہیں. پاکستان نے ہمیشہ بامقصد بات کی ہے, مقصد جو مذاکرات کی ہر موقع پہ بات کی ہے, اور جب بھی انٹرنیشنل فورم پہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو بھارت ہمیشہ منہ چرا کے نکل گیا بیچ میں سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو وار فیئر کا بہانہ بنا کر پراکسی وار کی بات کر رہا ہے, وہ تو اس نے شروع کی ہوئی تھی جب میرا خیال ہے 3 مارچ 2016 کو وہاں پہ کلبھوشن یادو جو تھا اس کی گرفتاری عمل میں آئی, اور اس کی گرفتاری عمل میں آنے کے بعد اس نے اعترافی بیان جاری کیے. اس نے یہ کہا جی کہ میں ایک عرصے سے یہاں پر پاکستان کی جو تخریب کاری کی کارروائیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں اس کو عدم استحکام پہنچانے والی اس میں ملوث ہے, اور نہ صرف وہ اس میں ملوث ہے بلکہ اس نے تو یہ اس حد تک کہا کہ جو پاکستان کو کمزور کرنے والے یہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں اس کو بھی باضابطہ طور پر فنڈنگ جو ہے وہ ان کے تھرو ہو رہی ہے. تو یہ جو اس کا بیان یہ ہے کہ پاکستان کسی وار فیئر پراکسی وار میں انوالو ہے, وہ تو انٹرنیشنل میڈیا کو آپ دیکھیں, انٹرنیشنل رپورٹس کو آپ دیکھیں, وہ پاکستان کو تو چھوڑیں آپ, پاکستان کے ساتھ تو اس کی ایک خام خواہ کی دشمنی ہے. مگر کینیڈا کے اندر دیکھیں, وہاں پہ جب ایک خالستان کے ایک سکھ رہنما کا قتل ہوتا ہے, اس کے تانے بانے تو ٹوٹل مل گئے وہاں پہ, اور اس کے جو پروف بھی وہاں باہر آ گئے. اس کینیڈا نے امریکہ کے اندر بھی دیکھیں, امریکہ نے کیا, امریکہ کے اندر بھی اس قسم کا ہوا کہ انہوں نے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو نیو یارک ٹائمز ہے, اور لاسٹ ایئر مجھے پتا ہے کہ اپریل میں دا گارڈین جو تھا وہ انٹرنیشنل ایک بڑا معتبر وہ نیوز نیٹ ورک ہے, انہوں نے بھی 3 رپورٹس جاری کی ہیں وہاں پہ, اور اس رپورٹس کے اندر یہ مینشن تھا کہ جو بھارت ہے وہ اپنے پڑوسی ممالک کے اندر تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث ہے. ایون آسٹریلیا میں سے کیسے انڈین سپائز کو نکالا گیا وہاں سے, بالکل, اور وہ بھی وہاں پہ سپائنگ کر رہے تھے, بالکل یہ کر رہے تھے. اور پھر دیکھیں نا آپ اس کی تو آپ جو یورپی یونین کی ڈس انفلو لیب جو تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اور ہر جگہ پہ اس کی جو اس قسم کی حرکات جو سامنے آ رہی ہیں, اور جب اس قسم کی حرکات سامنے آتی ہیں تو وہ اس قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. اب مودی ایک اسی نیریٹو پہ وہاں اقتدار میں آتا ہے, اور وہ یہ پاکستان مخالف جو دشمنی ہے اسی کو لے کر وہ الیکشن ون کرتا ہے. اب وہ جب دیکھتا ہے کہ پاکستان ایک معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے, اس کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے جب وہ اپنے ملک کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اس قسم کے شوشے چھوڑ دیتا ہے. دوسری بات آپ نے جس طرح کہا کہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیریوں کی جو اسٹرگل ہے اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کہ خودارادیت کی تحریک ہے, اور انہوں نے اس میں کسی قسم کی جو اس کے الزامات ہیں پاکستان کی طرف سے, ان کی پولیٹیکل اور مارل سپورٹ ضرور ہے, لیکن یہ ان کی اپنی تحریک شروع کی ہوئی ہے. اور کب تک یہ اتنا ظلم و ستم دنیا سے چھپا رہ سکتا ہے؟ اس وقت آپ دیکھیں کہ ریسنٹ سٹیٹس یہ بھی بڑے ہوشربا ہمارے سامنے آئے ہیں کہ تقریباً جو ایک ٹائم فریم 2016 سے 2022 کا ہے, اس کے دوران تقریباً 5400 بچے, کشمیری بچے جو ہیں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر سے لاپتہ ہوئے یا کیے گئے. ان میں سے 1500 ابھی بھی انٹریسیبل ہے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. بالکل, ظلم کی تو کوئی بھی ایسا ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ان معصوم اور بے گناہ کشمیریوں کے اوپر نہ ہو, لیکن ان کا ایک جذبہ ہے, ان کا ایک جوش ہے, ان کا ایک ولولہ ہے, اور وہ اسی وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب 1947 میں یہ تحریک چلی تھی, اس میں جموں جو شہدائے جموں 6 نومبر کو واقع ہوا تھا, وہاں پہ تو 6 لاکھ کشمیریوں کو انہوں نے پاکستان شفٹ کرنے کے بہانے سیالکوٹ کی بارڈر پہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ان کو وہ فنش کر دیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں جو تحریک چلی ہے اس میں لاکھوں کشمیریوں کی قربانیاں ہیں. حال ہی جب آپ 89 کے بعد سے ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ تو 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو وہ شہید کیا گیا, کئی ہزار کشمیری جو ہے وہ لاپتہ ہیں. اب دیکھیں نا پچھلے عرصے میں وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ گمنام قبریں دریافت ہوئی, جس میں وہاں پہ کشمیریوں کی بے شمار جو ہے وہاں پہ ڈیڈ باڈیز وہاں پہ دفن ہوئی. تو جس جگہ پر افواج کو جو ہے کالا قانون, اندھا قانون, آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو ہے یہ دستیاب ہوگا, تو وہاں پر ایسی گمنام خبریں کیوں نہیں ملیں گی, گمنام خبریں؟ بالکل یہی بات ہے, اور یہ ہے کہ وہاں پہ خالی کوئی بھی ایسی وائلیشن جو انسانی حقوق کی ہے وہ وہاں پہ اسے نہیں چھوڑی ہے. اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو عورتوں کا مقام ہے اس کا رتبہ, دنیا اس کی بات کرنا شروع ہو گئی ہے, اور دنیا بات کر رہی ہے, لیکن آف ویڈوز کی جو ایک ٹرم ہے وہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر جو غیر قانونی بھارت کا قبضہ ہے اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. کتنی خواتین ہماری ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ان کے خاوند زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی کے اندر وہ اپنی زندگی ان کے انتظار میں گزار رہی ہیں. تو یہ ہے کہ عالمی برادری کا کردار بنتا ہے کچھ کمپرومائز کرتے رہے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس کا تھوڑا سا انفلوئنس تھا, اکنامیکل انفلوئنس تھا, اور اس بیس پہ یونائٹڈ نیشن سمیت کچھ اداروں نے کوتاہیاں کی ہیں. لیکن پاکستان کی جو حکمت عملی ہے, پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, اس کا یہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں, اور ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ
جو یہ پاکستان اور بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا معاملہ ہے. یہ جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی آپ نے بات کی، اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم نے ابھی ریسنٹلی 23 مارچ گزرا ہے. یہ اگر دیکھنا ہے کسی نے کہ کشمیریوں کے دل کہاں دھڑکتے ہیں، کس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کس دھرتی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جو ہے ایفلیٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے 23 مارچ کی ایک سیلیبریشن پاکستان میں ہوتی ہے اور دوسری سیلیبریشن جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی ہوتی ہے. بالکل. یہ بنیادی طور پر جو کشمیریوں کی تحریک ہے نا، وہ تو تحریک پاکستان کا ہی تسلسل ہے. اس وقت جو تحریک چلی تھی، آپ دیکھیں نا پاکستان کی تحریک کے اندر بے شمار کشمیریوں کی خدمات ہیں. تو ابھی بھی بتائیے نا ذرا تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے کہ یہ 23 مارچ کو مقبوضہ کشمیر میں کیسے سیلیبریٹ کیا کشمیر 23 مارچ کو ظلم جبر اور اس کی فورسز کے باوجود وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے چپے چپے کے اندر پاکستانی فورسز کے اور پاکستان کے 23 مارچ کے لیے جذبات کے جو وہاں پہ پوسٹر لگے، وہاں پہ ان کے اندر وہی لکھا ہوا تھا جو آرمی چیف مظفر آباد کے، تو انہوں نے اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے ایک نہیں 10 جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے علاوہ اسی کو کوٹ کیا ہوا تھا انہوں نے. اور دیکھیں نا، یہ جب بات لوگ کہہ رہے تھے نا مظفر آباد کے اندر جب چیف صاحب کی اسپیچ تھی، اس سے ان کو اتنی انکریجمنٹ ملی کہ آج بھی وہ سلوگن اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس تحریک کی وہ قیادت کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں ٹویٹر اور فیس بک اور مختلف جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، اس پہ وہاں پہ کشمیریوں نے پاکستان کا پرچم 23 مارچ کو لہرا کر وہاں پہ انہوں نے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں. بے شک اس کے لیے ان کو جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی ایک کی آئی ڈی سے اگر کوئی تصویر شیئر ہوتی ہے تو پھر اس کے پورے اہل خانہ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے جذبے اور جوش کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. اور انہوں نے پاکستان کی خالی یہ 23 مارچ کی سیلیبریشن نہیں کی ہے، پاکستان کے ہر ایک ایونٹ کو وہ اس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں جو اگر وہ ہندوستان اور بھارت ان کے ظلم اور جبر اور فورسز سے ان کو رکاوٹ کرتا ہے تو وہ کسی ایسے مقامات پہ چھپ کے بھی اپنے دل کا اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ میسج کنوے کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری ہوپ ہے. اور یہ ایون پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک ہوپ جو ہے وہ اقوام متحدہ اور ایسے بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں وہ بھی ایک ہوپ ہیں، بھی کشمیریز کے لیے بھی، ایون پاکستانی کے لیے بھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک جو ایسا پلیٹ فارم، ایک ریجنل پلیٹ فارم رئیسانہ ڈائلاگ جو ہے، اس کے اوپر جو انڈین ایکسٹرنل افیئرس منسٹر جے شنکر ہیں، انہوں نے باقاعدہ کیٹیگوریکل یہ کہا کہ ہم ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمیں ایک نیا ورلڈ آرڈر چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے اقوام متحدہ کو اور اقوام متحدہ کی جو کشمیر کے اوپر قراردادیں ہیں اس کو بھی مسترد کر دیا. تو کیا اس وقت جو ہے وہ انڈیا جب وہ کشمیر کے اوپر غصبانہ قبضہ کر چکا ہے تو کیا وہ ایک ایسا ہندوتوا بیسڈ ریجنل آرڈر چاہتا ہے یا ورلڈ آرڈر چاہتا ہے جہاں پر جو ہے صرف ہندوؤں کی جگہ ہو، کسی بھی اور اقلیت کی جگہ نہ ہو؟ کیا ان کے یہ پلانز ہیں؟ وہ چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا 1947 میں جب یہ ہمارا کیس تھا تو یہ لے کے تو خود وہ دوڑ کے اقوام متحدہ کے پاس گیا تھا. اس وقت تو اس کے لیے اقوام متحدہ بڑا معتبر تھا. اس وقت تو وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پہ وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا تھا. ابھی جب دیکھیں نا، وہ اس کا ایک تو یہ جنوبی ایشیا کے اندر وہ ہندوتوا اسٹیٹ بنانے کا آئیڈیا تو اس کا بڑا پرانا ہے اور اس کے لیے اس نے اسٹرگل بھی کی. اس کے لیے وہ اپنے لوگوں کے اندر وہاں ظلم جبر کر کے وہ اپنا قبضہ برقرار بھی رکھنا چاہ رہا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اس کی خواہشات ہیں اس کو انٹرنیشنل فورم پہ اس کو پذیرائی بھی ملے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو. یہ جو کشمیریوں کا مقدمہ ہے یہ تو بنیادی طور پر حق خودارادیت کا مقدمہ ہے اور اس کو خالی اس کے چاہنے سے یہ کنورٹ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی چینج ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا پروسیس ہے اور وہ اس کی دلی خواہشیں ہیں، اس کا احترام. آپ تو وہ آزاد کشمیر کی بھی بات کر رہے ہیں. آپ جیسے کہ وہ جے شنکر آزاد کشمیر کی جو بات ہے یہیں سے بات نکالتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جے شنکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف جو ہے ایک انویژن ہے، یعنی کہ ایک ملک یعنی کہ پاکستان اس نے جو ہے وہ کسی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے. اب آزاد کشمیر کو جو نیریٹو میں لے کر آ رہے ہیں تو کیا ایسے نیریٹو ٹویسٹ کرنے سے جو ہارڈ کو جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور بنیادی طور پر اس کو وہی لوگ سیٹل کر سکتے ہیں جن کا یہ ایشو ہے. اور آپ دنیا کے سارے انٹرنیشنل چارٹرز کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ جب آپ کے اوپر ظلم اور بربریت کی جائے تو آپ کا جو آپ اپنے کیس کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں.
تو کشمیریوں کا جو کیس تھا یہ یونائٹڈ نیشن سے تسلیم شدہ ہے، دنیا کے سارے جو فورمز ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ خود ارادیت کا مسئلہ اور رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس وہ بھی تسلیم شدہ ہے. سیلف ڈیفینس تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ کشمیریوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے بندوق اٹھا سکتے ہیں. کہ جنیوا کنونشن کو آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ واضح طور پر آپ کو ڈائریکشن دی گئی ہیں جب اس قسم کی آپ کے اوپر کسی غیر ملکی قابض فورسز کا قبضہ ہو جائے. اور مقبوضہ کشمیر تو وہ بدقسمت خطہ ہے جس کے اندر 10 لاکھ فورسز تو آپ کے یہ اس میں کاؤنٹ میں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ 2 بے شمار ایجنسیز مختلف جو وہاں پہ اس نے وہ ڈپلائی کی ہوئی ہیں، اور ان کے ذریعے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ یہ کر رہا ہے. تو جب اس حالت میں ہوگا تو کشمیریوں کا تو یہ اختیار ہے، اور وہ اختیار انہوں نے پہلے بھی استعمال کیا، اور میرا خیال ہے کہ اسی سے گھبرا کے وہ دنیا کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، اور ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کشمیریوں کی جو تحریک ہے یہ انڈیا کی فرسٹریشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور انڈین ڈپلومیسی ناکام ہو چکی ہے. ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہم نے ریسنٹلی جو ہے اقوام متحدہ کی اس جو اجلاس ہیومن رائٹس کاؤنسل کا تھا اس میں ہم نے دیکھ لیا ہے کس طریقے سے کشمیر گلوبل سپوٹ لائٹ میں آتا ہے اور کس طریقے سے انڈین ڈپلومیسی ناکام ہوتی ہے. اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں. نجیب الغفور صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ کشمیر کا معاملہ اٹھایا تو یہ جو ہے تمام چیزیں جو ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ بھائی انڈین ریجنل ہیجمنی کے خواب جو ہیں اس وقت ہی چکنا چور ہو گئے تھے کہ جس وقت جو ہے اقوام متحدہ نے دوبارہ اس معاملے کو اٹھایا، دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، اور ایسا لگتا تھا کہ بھئی کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ انڈیا جو ہے اپنی طاقت کے روپ تلے دبا لے گا، مگر ایسا ممکن جو ہے نہ پہلے ہو سکا نہ ہی آگے ہو سکے گا. اپنی میزبان سرا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.